بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے توفیق سے اور ہم لوگ درس دوزخ کے خوفناک عذاب میں چل رہے ہیں۔ بہت ساری چیز اس کے پہلے ہم سن چکے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے توفیق سے آج سنیں گے جہنم کے خوف سے عبادت کرنے پر ایک بزرگ کا شرم کرنا۔ چلیے سنتے ہیں۔ ایک عارف یعنی کہ اللہ کے ولی کا کہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی عبادت اس امید سے کروں کہ مجھے جنت ملے گی، اس طرح میں اس برے مزدور کی طرح ہو جاؤں جس کو اجرت ملے تو کام کرے، اگر نہ ملے تو کام چھوڑ دے۔ اور اس سے بھی شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی عبادت جہنم کے خوف سے بجا لاؤں اور ایسے برے مزدور کی طرح ہو جاؤں جسے دھمکایا جائے تو کام کرے، اگر نہ دھمکایا جائے تو کام چھوڑ دے۔ ابو نعیم سے لی گئی ہے، تم بھی سنیں۔ اوپر کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے یا جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے عبادت کی جائے تو یہ بہت بری بات ہے۔ عبادت کرتے سمے دونوں باتیں نظر کے سامنے رہیں، خدا کی رضا بھی مقصود ہو۔ صرف امید یا خوف کی بنا پر خدا کی عبادت مطلوب نہیں ہے۔ چلیے سنتے ہیں کہ ایک بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف امید کے بنا پر کی تو وہ مرجئی ہے، یعنی مرجیہ دوسری صدی ہجری کا ایک گمراہ فرقہ ہے جو خدا کے احکام میں یہ نظریہ رکھتا تھا۔ اور جس نے صرف خوف کے بنا پر عبادت کی وہ حروری ہے، یعنی کہ یہ دوسری صدی ہجری کا ایک گمراہ فرقہ ہے۔ جس نے صرف محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو وہ زندیق ہے۔ زندیق شریعت میں نہایت برے درجے کے کافر کو کہتے ہیں۔ اور جس نے خوف، امید اور محبت کے ساتھ خدا کی عبادت کی وہ مومن ہے اور اللہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مومن بننے اور اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن پر خدا کی عبادت ان تینوں باتوں یعنی خوف، امید اور محبت کے ساتھ واجب ہے۔ جس نے کسی ایک بات کو چھوڑا اس نے ایمان کا ایک واجب چھوڑا، لیکن اللہ کی محبت خوف اور امید دونوں پر غالب ہونی چاہیے۔ فضیل بن عیاض فرماتے کہ محبت خوف سے بہتر ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں خوف اتنا کافی ہے جو گناہ سے روک دے، اور محبت کی کوئی حد نہیں، جتنا ہو سکے پیدا کرے اللہ سے۔ حضرت مطرف، امام حسن بصری، امام احمد وغیرہ خوف اور امید دونوں کو برابر کا درجہ دیتے ہیں، کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے۔ حضرت فضیل بن عیاض اور ابی سلیمان دارانی خوف کو امید پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرے تو یہ آدمی بھی برا ہے، اور جو آدمی جنت کی امید پر نیک عمل کرے تو یہ بھی برا ہے۔ یہ دونوں طرح کے آدمی میرے نزدیک برے ہیں، جس کو ہم آگے سن چکے ہیں کہ کون کیا کیا ہے، مرجئی ہو یا پھر جیسے حروری ہو یا زندیق ہو۔ اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت فرماوے اور ہم کو تینوں چیز جس کا تعلق ہم کو بتایا کہ اللہ سے خوف، اللہ سے امید اور اللہ سے محبت، یہ تینوں ہمارے دلوں میں اللہ پیدا کرے، اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور جتنے ہمارے مومن بندے ہیں اللہ سب کو یہ عطا فرماوے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس نے صرف دوزخ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے نیک عمل کیے یا صرف جنت کی امید کو نظر میں رکھتے ہوئے نیک عمل کیے تو وہ شخص برا کرتا ہے، بلکہ خوف اور امید دونوں برابر کے درجے میں سمجھتے ہوئے عمل کرے، اور یہی جنت اور دوزخ کا مطلوب اور
مقصد ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وہاب بن الورد فرماتے ہیں کہ تم مزدور کی طرح نہ بنو کہ اس کو کہا جائے کہ تو یہ کام کر تو وہ کہے ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے کتنی بہتر مزدوری دو گے۔ اس میں ابن الورد نے ان لوگوں کی برائی اور نندا کی ہے جو کام میں سوائے اجرت کے کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے۔ پہلی بات ذکر ان قولوں کی جو دو باتیں قابل لحاظ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اور اس سے محبت رکھی جائے، اس کی نزدیکی اور وسیلہ تلاش کیا جائے، اس بات سے ہٹ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب بھی دیتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر جن نعمتوں کا انعام فرماتے ہیں ان پر ان کے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمے ارشاد فرمایا تھا کہ جب عبادت کرتے کرتے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم چڑھ گیا تھا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہ پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ڈر اور امید وہ ہے کہ جو خدا کی بات سے جڑی ہو، نہ یہ کہ وہ خدا کی مخلوق جنت اور جہنم کے ساتھ جڑی ہو۔ سب سے بڑا ڈر اللہ تعالیٰ سے ڈر ہونے، اللہ کے ناراض ہونے اور اللہ کے دیدار سے محروم ہونے کا ڈر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں اپنے دشمنوں کے لیے ان کو جہنم میں ڈالنے کے ذکر سے پہلے اپنے دیدار سے محروم رہنے کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ ہرگز نہیں وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے پردے میں ہوں گے، پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ مطففین میں آیت 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن میرے دوستو بزرگوں اس کی ہم لوگ فکر نہیں کرتے کہ اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ہم صرف عربی زبان پڑھ لیتے ہیں، کوشش کریں، محنت کریں کہ عربی زبان کو سیکھنے کی، اور نہیں تو کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہم لوگ جانیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں اس کے اندر۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ اللہ سے جدائی اور دوری کے مقابلے میں جہنم کا خوف کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ کا ڈر خدا کی ڈر اور جدائی کی تلنا میں ایک عصبی سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ بہترین امید وہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کا قرب یعنی کہ نزدیکی، رضا، دیدار اور دیکھنے سے متعلق ہو۔ اللہ کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ بھمر ہوا ہے کہ وہ یہ قرب، رضا، دیدار اور دیکھنا جنت اور اس کی نعمتوں میں داخل نہیں ہیں، اور نہ خدا تعالیٰ سے حجاب اور دوری جہنم یا اس کے عذاب میں داخل ہیں، لیکن یہ صرف ایک مغالطہ یعنی بھمر ہے کہ خدا کا دیدار اور اس کی نکٹتا واستوک روپ میں جنت اور اس کی نعمتوں میں داخل ہیں، اور خدا سے دوری جہنم اور اس کے عذاب میں داخل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آئیے چلتی ہے کہ جہنم اور جہنم سے بے نیازی کی وجہ کچھ اولیاء کرام کیسی تھی۔ یہاں ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں عذاب کی جو قسمیں تیار کر رکھی ہے، ان سے کچھ اولیاء اللہ خوف کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح جنت میں نعمتوں کی جتنی قسمیں تیار کر رکھی ہے ان کو طلب نہیں کرتے اور محبت نہیں رکھتے۔ یہ بات غلط ہے کہ وہ جنت کی امید اور دوزخ کا ڈر نہیں کرتے، اور یہ قرآن و حدیث سے بہت سی دلیلوں کے بھی خلاف ہے اور انسان کی اس فطرت کے بھی خلاف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ محبت ہے کہ قابض چیز ہے،
محبت کرتا ہے اور نفرت کے قابل سے نفرت۔ بے شک ایسا کلام جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ان کی ایک خاص حالت پر آدھارت ہے، یہ حالت جس میں وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتے، اللہ کی محبت میں کھوئے رہتے ہیں، جس میں ان کے نجی ارادے کا دخل نہیں ہوتا، لیکن جب ان کی توجہ اس خاص حالت سے باہر نکلتی ہے تو اپنی اس بیداری کی حالت میں واپس آتے ہیں تو معاملہ اس کے خلاف پاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے بیان کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار، مشاہدے اور یوم المجید میں حاضری کے لیے بلائیں گے تو وہ ان تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے جو انہوں نے اس سے پہلے جنت میں دیکھی تھی، اور وہ جنت کی کسی نعمت کی طرف دھیان نہیں دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ان سے پردے میں نہیں چلے جائیں گے۔ یہ سے بہت بڑی چیز سمجھ میں آتی میرے دوستوں بزرگوں کہ جتنی جنت کی خوبصورتی ہے، جتنے اللہ نے عذاب کی خوف والی چیزیں رکھی ہیں، ان سب سے بڑھ کر اور جنت کی ساری چیزوں سے بڑھ کر جو چیز ہیں وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری چیزوں جو جنت میں دیکھی گئی ہیں ان سب کو بھلا دیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں وہ کوئی چیز یاد نہیں آئے گی، سب بھول جائیں گے۔ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے بات کہ یہ جنت کی تمام نعمتوں کا اس سمے تک حقیر جانیں گے جب تک بھی اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے، جیسا کہ یوم المجید والی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے اور اس کو کرنے کی توفیق فرمائے۔ اس کی تفصیل کار امداد اللہ انور کی کتاب جنت کے حسین مناظر میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ہمارے جنت کے حسین مناظر کی بھی جو ہے کلپ دیکھیں، اس کا ویڈیو دیکھیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور اس میں ہم نے جنت کی تفسیریں کھول کر بتانے کی محنت کی ہے، اس کو بھی جانیں اور سیکھیں، اس کی محنت کریں اور دوسروں تک پہنچاویں۔ پس اگر وہ اس سمے جنت کی نعمتوں میں سے کچھ یاد کریں تو اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اسی طرح سے اگر وہ اس سمے جہنم کے عذاب سے ڈرے تو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ رہے، بس اس سمے تو ان کو اس بات کا لحاظ ہوگا کہ جس حال میں مست ہیں اس سے محروم نہ ہوں۔ جب وہ اپنی اپنی جنتوں کی طرف لوٹیں گے تو جنت کی نعمتوں سے لابھاوت ہوں گے، بلکہ ان کے لیے اس یوم المجید کی وجہ سے شوق کی شدت کے ساتھ نعمتوں کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی جنت میں جانے کے بعد جنت کے اندر یہ چیز بھی سب سے بڑی اور توفیق مزید ملے گی، ہم کو انعام ملے گا۔ اسی طرح حال دنیا میں اللہ والوں اور نیک لوگوں کا ہے۔ جب ان کے دلوں پر اللہ کی نکٹتا اور حضوری کے انوار ظاہر ہوتے ہیں تتھا اولیاء اللہ جہنم کا اس اعتبار سے لحاظ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی انتقام گرفت اور غضب کی صفت سے پیدا شدہ ہیں، پس جہنم اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کے عذاب کی سختی، ذلال اور خوفناک صفتوں سے خوف کی دلیل ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو اس سے ڈراتے ہیں اور اس کو محبوب رکھتے ہیں کہ اس سے جہنم کے خوف کی وجہ سے ڈرے، پس جہنم سے ڈرنے والا خود اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، اور جس چیز سے اللہ کی خوشی اور محبت ہے اس کی پیروی کرنے والا ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین آمین۔ دوستو بزرگوں، یہ محنت ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ہے کہ بھائی ساری چیزیں اللہ اس کے ملی ہوئی چیزیں علماء اکرام نے اپنی زندگیوں کے اندر جس قربانیوں کے ہم تک پہنچائی ہے، کتابوں کی شکل میں ہم تک پہنچائی ہے۔ بیان تو ہم سنتے ہیں وقت، لیکن کیسا وقتی ہے، تھوڑی دیر جتنی وقت تک ہم بیان سنتے ہیں اس کو کس قدر یاد رکھ سکتے ہیں؟ نہیں یاد رکھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جتنا سنتے ہیں
پھر واپس جب وہاں سے واپس آتے ہیں، اس مجلس سے باہر آتے ہیں، دنیا کے کاموں میں آتے ہیں، وہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ محنت اس لیے کی ہے کہ اس کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے ذہن نشین ہو جاوے، ہمارے دلوں میں بس جاوے، ہمارے ذہنوں میں رہے، تاکہ ہم گناہوں سے بھی بچیں اور جنت والے اعمال بھی کریں، اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں اور بڑھ جاوے، تاکہ ہم اللہ کو جو تین چیزیں پسند ہیں اس چیز والے بن جاوے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، یا رب العالمین۔